بات کے مشتاق ہیں. یعنی تو کیا اب ہم یوزارسیف کو پھر نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یوزارسیف تابد زندان میں ہی رہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان کی آزادی تو چاہتا ہوں، لیکن ان کی دوری بھی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قیدی یوزارسیف کی جدائی کو سہنے کی سکت رکھتا ہوگا. تمام قیدی اور نگہبان سبھی اب تک محض ان کی وجہ سے ہی زندان کو برداشت کیے ہوئے تھے. بہرحال جناب ہورم ہوپ کو جناب کیدامون کے پاس لے جاؤ. درود پر نبی خدا. تم پر بھی خدا کا درود ہو. درود پر جناب ہورم ہو. کیا ہوا بیناروس؟ نبی خدا، ہم آپ کو جناب آمون ہوتب کی خدمت میں لے جانے آئے ہیں. جناب ہورم ہوپ محافظین قصر کے فرمان دے آپ کی ہمراہی کے لیے تشریف لائے ہیں. میں تہمت کے تیر سے زخم پھولتا اور دل شکستہ ہوں، اور جب تک مجھ پر لگی یہ تہمت مٹ نہیں جاتی میں زندان کو ترک نہیں کروں گا. لیکن فرما روا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے. بہتر ہوگا فرما روا پہلے مجھے تہمت سے آزاد کروائیں، وگرنہ ایک خائن کے لیے اس زندان سے باہر کوئی مقام نہیں. آپ خاطر جمع رکھیے، فرما روا نے آپ کو بخش دیا ہے، وہ آپ کی حمایت کریں گے. مجھے ان کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بخشا تو گناہگار کو جاتا ہے. اور یوزارسیف حکیم کی تہمت رفع کیسے ہوگی؟ اپنے ارباب کے پاس جائیں اور کہیں کہ معلوم کریں کہ زران مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا تھا. اگرچہ میرا پروردگار میرے خلاف کی گئی سازش سے بخوبی آگاہ ہے. آپ کو تو چاہیے کہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. آپ باہر جا کر بھی خود سے رفع تہمت کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی آزادی کی فکر کرنی چاہیے. آپ کو آمون ہوتب کی حمایت حاصل ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ آپ کے خیال میں آمون ہوتب ایک خائن کی کتنی حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک خائن کا آمون ہوتب کے دربار میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو بس بیناروس سے کہہ دیں کہ وہ زلیخا کا تمام ماجرا فرمان روا کے گوشت گزار کر دے. زلیخا کو اپنے کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے. نہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں. وہ برسوں مجھ سے محبت سے پیش آئیں اور مجھے بڑے ناز و نہم سے پروان چڑھایا. کیوں نہیں؟ اور پرسوں زندان میں قید بھی کرتا. خدا کرے کہ وہ آپ کی درگزر اور چشم پوشی کی قدر جان سکے. یہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ آپ بس جا کر جناب فرما روا سے اتنا کہیے گا کہ ہاتھوں کے کٹنے کا ماجرا کیا ہے. وہ تمام خواتین خود بخود سامنے آ جائیں گی. بہت سے ساکنین قصر اور اہل مصر کے ذہنوں میں اب بھی وہ واقعہ محفوظ ہوگا. اچھی بات ہے، ہم پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں. پھر ملیں گے. خدا نگہدار. خدا نگہدار. اے کاش اب ان کے ساتھ چلے جاتے اور تمام حقائق آمون ہوتب کے گوش گزار کر کے زلیخا سے انتقام لے لیتے. کاش. پریشان مت ہوئیے، وہ جلد ہی واپس لوٹ آئیں گے. ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا. وہ مجرم کی جس کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں، وہ زندان سے اپنی آزادی کے لیے شرط رکھے.
بالکل ایسا ہی ہے علی جناب. انہوں نے جناب فرما روا سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے. جناب پوتیفار سب کچھ جانتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ کوئی کچھ جانتا ہے؟ جی علی جناب، میں جانتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے. اجازت مرحمت فرمائیں تو ان خواتین کو یہاں حاضر خدمت کروں؟ ہاں ضرور. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے. بہت خوب. دیکھا پوتیفار کس قدر پریشان ہو گیا تھا. میرا خیال ہے اصل معاملہ اس جوان یوزارشیف کی قید سے متعلق ہے. برسوں پہلے کا واقعہ ہے. زلیخا ہمسر پوتیفار کی اپنے غلام یوزارشیف پر نظر تھی. بانو زلیخا اور ادامون کو میرے کمرے میں بھیجو. جناب پوتیفار تو بانو زلیخا سے ناراض ہے. معلوم نہیں پھر کیوں. معلوم نہیں علی جناب نے برسوں بعد بانو کو کیوں طلب کیا ہے. مجھے ان تمام خواتین کے نام چاہیے جنہوں نے یوزارشیف کی خاطر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان کے نام کس لیے چاہیے؟ عالی جناب فرما روا نے آپ کو اور ان تمام خواتین کو طلب کیا ہے جن خواتین کے نام زلیخا اور قاری ماما بتائیں. انہیں آج اور ابھی یہاں حاضر کرو. یہ خداوند آمون ہوتب کا حکم ہے. کیوں؟ آخر ان کے طلب کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرما روا نے ان سب کو کیوں طلب کیا؟ فرما روا یوزارشیف کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے یہ آزادی قبول نہیں مگر بشرط رفع تہمت. لہذا آمون ہوتب نے اس محفل میں موجود تمام خواتین کو طلب کیا ہے، جان سکیں کہ یوزارشیف گناہگار ہے یا بے گناہ. مجھے یقین ہے کہ وہ مواخذے کا ارادہ رکھتے ہیں. مواخذہ؟ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یوزارشیف کا معاملہ کبھی اشکار بھی ہو سکتا ہے اور تمہارا اپنی خطاؤں کے سبب مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں سنا تم نے؟ رسوائی کی مستحق ہوں. کسی بے گناہ پر تہمت لگانے اور اسے قید میں ڈلوانے کی یہی سزا ہے، یہی سزا ہے. رسوائی کا سامنا تو مجھے کرنا ہوگا. تم تو بہت پہلے اپنا نام خوب روشن کر چکی ہو، اور ان تمام خواتین کو جن کے نام زلیخا بتائیں مطلع کرو اور ان سب کو قصر آمون ہوتب لے جاؤ. زلیخا سے زیادہ میں قصوروار ہوں. اگر کہیں جناب آمون ہوتب نے پوچھ لیا کہ میں نے اس بے گناہ جوان کو سالہ قید میں کیوں ڈالے رکھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نیمے صاحب، کیا ہوا؟
جناب فرما روا نے تمام خواتین کو جو زلیخا کی محفل میں موجود تھیں طلب کیا ہے۔ کون سی خواتین؟ ارے وہی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ فرما روا امون ہوتب ان تمام خواتین کا کیا کریں گے؟ بس کرو نیمی صاحب، غالباً وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یزار سیف کو زندان میں کیوں ڈالا گیا اور ان خواتین کا ان سے کیا تعلق ہے۔ یہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یزار صرف بے گناہ ہے تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ امید تو یہی ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یزار صرف آزاد ہو جائیں اور بانو زلیخا اور دیگر زنانِ طبس کو سخت سزا ملے۔ بانو زلیخا نے جو ظلم و ستم جنابی یزار صرف پر ڈھائے وہ اب ان کا حساب دیں گی۔ جناب آخ ماہو، کیا ہوا؟ محافظین قصر پوتیفار کے فرماندہ رودامون میرے قصر آئے تھے اور میری بیوی میری تائن کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ کیوں؟ تم نے لے جانے کیوں دیا؟ آمون ہوتب کا حکم تھا، اسے اور چند دیگر خواتین کو جو زلیخا کی دعوت اور یزار سیف والے واقعے میں شریک تھیں انہیں گرفتار کر کے قصر آمون ہوتب لے گئے۔ کیا کہا تم نے؟ یزار سیف والے واقعے میں؟ جی ہاں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یزار صرف آزاد ہو گیا ہو اور اس نے انتقاماً ان خواتین کی گرفتاری کی درخواست کی ہو؟ اب مجھے اپنی بیوی کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میری تائن آزاد ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ تم پہلے یہ معلوم کرنے کسی کو بھیجو کہ یزار صرف آزاد ہوا ہے یا نہیں۔ پریشانی کی بات تو تب ہوگی جب یزار صرف آزاد ہو جائے گا۔ میں اس کا کیا کروں؟ اے نیمی صاحب، بانو زلیخا اور ان خواتین کو قصر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ یہ تو مصر کی زنانیں اشراف معلوم ہوتی ہیں۔ تعجب ہے، بجائے فقیروں اور محتاجوں کے اس مرتبہ اشراف کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اگر ہمیشہ کے برعکس کسی دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو؟ تم یہیں ٹھہرو۔ جی بہتر۔ تین روز ہونے کو آئے، اب تم لوگ اب تک ایک خواب کی تعبیر میں الجھے ہوئے ہو۔ ڈوب پڑنے کا مقام ہے۔ اگر آج آمون ہو تو اپنے خواب کی تعبیر کا پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟